السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک بادشاہ نے اپنی ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین شہزادی کی شادی ایک گویہ فقیر سے کیوں کر دی۔ یہ ایک ایسا عبرت ناک واقعہ ہے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور ایک لوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا اور سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے ہی تیور دکھاتے ہوئے آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی ہی غارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا اس چھوٹے کو تو دیکھو۔ ایک نواب جو بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغی کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر ایک امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسے جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ تو اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویہ آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی۔ اس نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑے میں اس فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ وہ بہت روئی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور پھر شہزادی روتی ہوئی اس فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ کر کے کہا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بدنصیب ہوں،
پھر وہ ایک خوبصورت شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، یہ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہے؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کھانا بنایا اور کھا لیا، اور کھانے کے بعد سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کے لیے کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا، اور شہزادی نے ٹوکری بننا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے اس سے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بننا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ تب فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ سامان خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح برتن راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے گزرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو
فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانا کھانے کو مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر واپس آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے، وہ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اور اسی دوران کچھ کنیزیں وہاں آئی، انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانا دیا جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی، اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس ٹوکری میں جو کھانا تھا وہ سارا کھانا نیچے گر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسرے سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔